ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ الخزان کے سرسبز و شاداب سلطنت میں ملک رحیم نام کا ایک عقلمند اور عادل بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی بادشاہی اپنی خوشحالی، سرسبز مناظر اور ترقی پذیر شہروں کے لیے مشہور تھی۔ پھر بھی اس کی کثرت کے درمیان الخزان کی سرحد سے متصل سایہ دار جنگلات سے خطرے کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ ان جنگلوں میں وحشی جانور اور ڈاکو گھومتے ہیں، جس سے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ایک دن بادشاہ ملک رحیم کو ایک خوفناک درندے کی خبر پہنچی جو گاؤں نہر کو ڈرا رہا تھا۔ کسانوں کے مویشی غائب ہو رہے تھے اور گاؤں والے مسلسل خوف میں جی رہے تھے۔ حل کی تلاش میں بادشاہ نے اپنی کونسل کو بلایا، لیکن کوئی بھی گاؤں والوں کی حالت زار کا کوئی تدارک نہ کر سکا۔ سلطنت کے ایک دور دراز کونے میں جنید پہلوان نام کا ایک عظیم جنگجو رہتا تھا۔ اپنی بہادری اور لڑائی میں بے مثال مہارت کے لیے مشہور، جنید اپنی مہربانی اور عاجزی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کی بہادری کی داستانیں شاہ ملک رحیم کے دربار سمیت الخزان کے دور کے کناروں تک بھی پہنچ چکی تھیں۔ جنید پہلوان کے کارناموں کی خبر سن کر بادشاہ ملک رحیم نے اس جنگجو کو بلانے کے لیے ایک سفیر بھیجا۔ جنید بادشاہ کی درخواست موصول ہونے کے بعد اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے فوری طور پر دارالحکومت کے لیے روانہ ہوا۔ پہنچنے پر جنید کا بڑے احترام سے استقبال کیا گیا اور بادشاہ کے حجرے کی طرف لے گئے۔ شاہ ملک رحیم جنید کی قد و قامت سے متاثر ہو کر بولے، "بہادر جنید، ہمارے لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ نہر گاؤں کو ایک خوفناک درندے سے خطرہ ہے اور ہمیں آپ کی طاقت اور ہمت کی اشد ضرورت ہے۔" جنید نے گہری نظر جھکائی، "مہاراج، بادشاہی کی خدمت کرنا اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ میں اس درندے کا مقابلہ کرنے کے لیے فوراً نکل جاؤں گا۔" اپنی امانت دار تلوار اور ڈھال سے لیس جنید پہلوان نہر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گھنے جنگلوں میں سے سفر کر رہا تھا تو اسے مخلوق کی تباہی کے نشانات کا سامنا کرنا پڑا۔ گرے ہوئے درخت، بڑے قدموں کے نشانات اور اس کے شکار کے باقیات۔ اس نے اپنے آپ کو آگے کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ رات ہوتے ہی جنید نہر کے مضافات میں پہنچ گیا۔ گاؤں کے لوگ اس عظیم جنگجو کو دیکھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے چہروں پر امید اور خوف کی آمیزش تھی۔ جنید نے یقین دہانی کے ساتھ ان سے بات کی، "ڈرو نہیں، میں یہاں تمہاری حفاظت کے لیے ہوں۔ اپنے گھروں کے اندر رہو اور اپنی آنکھ کو روشن رکھو۔" اندھیرے کی آڑ میں جنید نے جنگل میں قدم رکھا۔ چاندنی بمشکل گھنی چھتری میں داخل ہوئی۔ چاروں طرف خوفناک سائے ڈال رہے تھے۔ وہ چپکے سے آگے بڑھا، اس کے حواس ہلکی سی آواز سے ہم آہنگ ہوئے۔ اچانک درختوں میں سے ایک بہرا کر دینے والی تھاڑ گونجی اور اس کے پیروں تلے زمین کانپ گئی۔ سائے سے نکلنے والا حیوان تھا، ایک زبردست مخلوق جس کی چمکتی آنکھیں اور اسی طرح تیز پنجے تھے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جنید نے اپنی تلوار نکالی اور عفریت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جنگ شدید تھی، جنید کی مہارت اور چستی کے خلاف درندوں کی خام طاقت کا تصادم تھا۔ وہ اس کے لیے لڑے جو گھنٹوں کی طرح لگتا تھا۔ ان کی جدوجہد کی آوازیں رات بھر گونجتی تھیں۔ ایک آخری طاقتور اسٹرائیک کے ساتھ جنید درندے کو جان لیوا زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مخلوق نے زمین پر گرنے سے پہلے ایک دردناک رونا چھوڑا۔ تھکے ہوئے لیکن فاتح جنید گرے ہوئے درندے کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کا سینہ مشقت سے بھر رہا تھا۔ اس نے یہ کیا تھا، نہر گاؤں محفوظ تھا۔
جیسے ہی صبح ہوئی گاؤں والے اپنے گھروں سے نکلے۔ جنید کو جنگل سے لوٹتے ہوئے دیکھا، اس کے پیچھے درندے کی بے جان شکل تھی۔ وہ خوشی سے بھڑک اٹھے، ان کے چہرے تشکر اور راحت سے چمک اٹھے۔ جنید پہلوان کے فتح کی خبر تیزی سے پوری مملکت میں پھیل گئی۔ بادشاہ ملک رحیم کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے خود جنید کی تعریف کرنے کے لیے نہر گاؤں کا سفر کیا۔ آپ نے ہمارے لوگوں کو بچایا ہے اور ہماری سرزمین پر امن بحال کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا، آپ کی بہادری اور بے لوثی کی وجہ سے آپ کو الخزاں کے محافظ کے طور پر عزت دی جائے گی۔ جنید نے عاجزی کے ساتھ بادشاہ کی تعریف کو قبول کیا، حالانکہ اسے لقبوں اور تعریفوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جو چیز اس کے لیے سب سے اہم تھی وہ اپنے ہم وطنوں کی حفاظت اور خوشی تھی۔ اس دن سے آگے جنید پہلوان کا افسانہ اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے مملکت کی خدمت جاری رکھی، بے گناہوں کے دفاع اور انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، اور اس طرح الخزاں کی بادشاہی پروان چڑھی۔ اس کے لوگ امن سے رہتے ہیں۔ اپنے بہادر محافظ جنید پہلوان کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔